ہر ایک کو دعا مانگنی ہے، جو دل کرتا ہے، جو دل چاہتا ہے وہ دعا مانگے، اس لیے کہ دعا مانگنے کی اجازت ہے، دعا مانگنا ایک عبادت ہے۔ دعا مانگنے سے آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں، جو کہ آپ کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے وہ بھی دور ہوتی ہے۔ یہ جو بیچ میں مکس ہو جاتا ہے کہ جب اولیاء اللہ کی باتیں آتی ہیں تو لوگ اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ سنک نہیں کر سکتے، کہ اگر ہر چھ من جانب اللہ ہے تو دعا کرنی چھوڑ دیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ ہم اسباب کو چھوڑ کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، حالانکہ اسباب کی آپ کو سبب کے لیے کوشش کرنا ہوتی ہے۔ یعنی آپ اگر کسی اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو ایک دم ہی میٹرک میں داخل نہیں ہو جاتے، سلولی گریجولی جو ہمارے انوائرمنٹ ہے یا ہمارے جو گھریلو مسائل ہیں ان کے سبب ہمیں کنفیوژنس بڑھ جاتے ہیں۔ میری لینڈ سے ہمارے وہ ہیں پیار کرنے والے، انہوں نے مجھے یہ میسج کیا کہ مجھے بالآخر نوکری مل گئی ہے، لیکن یہ جو اتنا عرصہ میں نے گزارا ہے یہ صبر بہت مشکل کام ہے، واقعی بہت مشکل کام ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ پھر آپ نے اس سے بڑا زبردست سبق سیکھا ہوگا یقینی طور پر، کہ آپ نے کوششیں بھی کی ہوں گی بے تحاشا، دعائیں بھی کی ہوں گی۔ اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں، اگر بچہ یہ سوچے مرضی سے کہ میں پیرنٹس کی مرضی کے بغیر ہی باہر چلا جاؤں اور گھوم پھرا ہوں اور چھوٹی عمر کے، تو یہ تو اپنے لیے کوئی غلطی کرے گا یا اپنا نقصان کرے گا۔ ایک بڑا جو ہے گھر میں یا کسی فیملی میں یا خاندان میں، اس کی اطاعت بہت لازم ہوتی ہے، کو ڈسپلن بنے تاکہ ہمارا ذہن سے الجھاؤ دور ہو۔ اور کائنات کا جو سب سے بڑا ہے وہ رب ہے۔ ہماری زندگیاں ماشاءاللہ کسی کی 80 سال ہو جائے گی، کسی کی 90 سال ہوگی، تو ایک دم غیر فطری انداز سے چیزوں کا ظہور پذیر ہونا، فطرت پہ آتی نا ہر چیز۔ گرمیاں آتی ہیں، اب مجھے بتائیں، اب برسات شروع ہو گئی ہے، ایک لانگر سپیل برسات کا ہے، پھر آہستہ آہستہ سردیوں کی طرف جائیں گے، یہ فطری انداز ہے۔ تو آپ نے آج دعا مانگی، کل آپ کو جاب مل جائے، پتہ چلے جاب اگر آپ کو دے دی جائے، آپ کو جاب سے نکال دے کوئی ایک دن بعد، ایسا ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ۔ اس ہمارے یو اے ای میں ہے کاکا، اس کو کوئی جاب مل گئی، انہوں نے 20 دن کے لیے ٹرائل پہ رکھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ اب یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ جناب یہ تو پھر میرے نصیب میں نہیں ہے یہاں ٹھہرنا۔ تو لرننگ کیا ہے؟ اللہ انسان جب اپنے ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، اپنے آپ کو اپلائی کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، تو انسان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جب پریکٹیکل فیلڈ میں جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ کا میرا خیال ہے نا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سڈنلی آپ کو خیال ہے، پتہ چلتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو تقسیم ہے، کسی نے چوکیدار کی ڈیوٹی کرنی ہے، کسی نے سیکیورٹی والے کی ڈیوٹی کرنی ہے، کسی نے ایڈمن افسر کی ڈیوٹی کرنی ہے، کسی نے کچھ ڈیوٹی کرنی ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے کہ جو صلاحیت اس نے جو آپ کو ایک پوٹینشل دی ہے اس کو اپلائی، آپ ادھر ادھر سے گھومتے پھرتے پھر اسی پٹری پہ چڑھ جاتے ہیں جو آپ کی صلاحیت ہوتی ہے، اس میں آپ ادھر سے نکلے ادھر سے نکالے گئے، پھر ادھر سے فرسٹریشن، وہ جو پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر انسان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکنے کی ایک طاقت ہے اس میں، لیکن وہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ جو بھی چیز دیتا ہے وہ آپ کی جو صلاحیتیں اس کے عین مطابق ہوتی ہیں۔ اس انٹرم پیریڈ میں جو صبر کا ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ بھوکے نہیں رہتے، آپ کی سانس بحال رہتی ہے، آپ نیند بھی انجوائے کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو۔ تو یہ ہمیں لرن بھی تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا، لرن زندگی کو لرن بھی تو کیا جاتا ہے کہ اچھا یہ ایسے میں نے کیا تھا تو یہ غلط ہو گیا تھا، آئندہ میں ایسا نہ کروں تو بہتر ہے۔ سو فقراء نے
جب ہم فقراء کی بات کرتے ہیں تو ان کی جو زندگیاں ہیں وہ ایکسلنس پہ ہیں. وہ لوگ جو نفس کو جنہوں نے لگام ڈال دی، جب لگام ڈل جاتی ہیں نا تو اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر. میں کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جب بھی بات سناتا ہوں، وہ بھی ایک ہم جیسے انسان ہی تھے. ایک ایسی گھر میں پیدا ہوئے جو کھاتے پیتا گھرانہ تھا، پیسے والے لوگ تھے. کوئی اپنا گھر نہیں چھوڑتا، کوئی اپنے آپ کو لوگوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑتا. کہاں کسی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے، تو سب کچھ راہ مولا بانٹ کے تو صرف اللہ اللہ کے رسول کے لیے وقف ہو جائے. وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ہی ہو سکتے ہیں. تو اولیاء کو جب وہ تزکیہ نفس کے اس پروسیس میں پڑ جاتے ہیں اور ان کو اس کے اوپر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے، دین اس کا جو ایک پرسیپشن جو ہوتا ہے، ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے، ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اس کا ہمیں احساس یا ادراک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم اپنی ایک چھوٹی سی اندر کی خواہش کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں. ہمیں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی کسی ایک آرزو کو ترک کر دیں. تو جو میں پچھلے دنوں بھی بات کر رہا تھا کہ توکل جو ہے اس کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ خواہش یا آرزو کو ترک کرنا ہے. از اٹ پاسبل؟ کوئی نہیں کر سکتا. تو پھر جب آپ نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے آپ بے چین ہو جائیں گے، اندر سے بہت ہی ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. پھر محسوس ہوتا ہے اس نے زیادتی کی، اس نے زیادتی کی، سفارش چلتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس قسم کے ہمارے اندر سے سارے خیالات نکلنے شروع ہوتے ہیں جو کہ پریکٹیکلی کہیں نظر نہیں آتے، ایگزسٹ نہیں کرتے، لیکن یہ ہمارا اپنا ایک خیال ہوتا ہے جو کہ بہت ہمارے اپنے لیے ہی ایک خرابی کا باعث بنتا ہے. اللہ نے سب کا رزق مقدر کیا ہوا ہے. آپ کوشش کرتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کی ایک رحمت ہے، آپ کو توفیق دیتا ہے. یہ ہاتھ پاؤں دماغ صحت سانسیں دکھنا سننا بولنا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. تو جب ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں، یہ بھی تو رزق ہے کہ نہیں ہے رزق؟ کیا آنکھوں سے دیکھ کے خوش نہیں ہوتے؟ کیا آج کل جب بادل آتے ہیں تو کتنے خوبصورت وہ پہاڑوں کے ساتھ یا دھند سی بارش آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ آپ کے پاس جاب ہے یا نہیں ہے تو آپ کو اچھی تو لگتی ہیں یہ چیزیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کہ میں نہیں اچھی لگتی ہیں چیزیں؟ سو انسان سیگمنٹیشن میں رہنا شروع ہو گئے ہیں ہم سارے. ابھی پل میں تولا پل میں ماشا. سو جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں انہی کو وہ آپ کو توفیق دیتا ہے، مجھے توفیق دیتا ہے. یہ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر اگر آپ بستر سے نہ اٹھ سکیں تو پھر آپ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، آلموسٹ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر آپ کو علاج کرایا جاتا ہے، پھر آپ کو کھلایا پلایا جاتا ہے، آپ کو پھر پاؤں پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، آپ پھر چل پڑتے ہو. تو رب کریم کے جو نظام ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے ڈو اٹ. جو آپ کا دل مانتا ہے فالو اٹ. کسی کے انڈر نو کمپلشن، مطلب کوئی پریشر میں نہ کریں کچھ. آپ کا دل یہ مانتا ہے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، سو ڈو اٹ. کم از کم اتنا تو ہمارے اندر یہ پیدا ہو جائے کہ یار وہ دعا سنتا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں اس کے بعد ہم بے یقین ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں دعا سنتا ہے کہ نہیں. میں نے تو روز کا یہ ایک داستان میرے لیے کھلی ہوئی، سنتا ہی نہیں اللہ ہماری. مقصد ہے یہ فیصلہ ہی کر دیا ہے ہم نے. وہ جو ساری کائنات کا رازق ہے، سب کو پالتا ہے، ایک ایک کا خیال کرتا ہے. ہماری بدگمانی کتنی خطرناک ہے. ابھی کچھ دنوں بعد جب پھر آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر آپ بھول جاؤ گے یہ بات. پھر کچھ ہو جائے گا تو لو جی دیکھیں نظر لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ہو گیا. سو ہم اللہ سے رجوع کریں جتنی ہماری سینس ہے. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات کہی تھی کہ دعا جذبوں کا نام ہے، لفظوں کا نام نہیں ہے.
تم اللہ کے سامنے پیش ہو بس.